أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قول محمد في القلوب اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں عاشورہ محرم الحرام کی مناسبت سے بلکسر کے اس مرکز اہل حق میں آپ کئی دنوں سے متواتر تذکار اہل بیت تقریروں میں، نظموں میں، تلاوتوں میں سماعت کر رہے ہیں، اور آج اس تسلسل اور تبادل کی آخری نشست ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے ذوق و شوق کو آپ سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مخلص اللہ صاحب اپنے رفقا کے ساتھ جو اتنا عالی شان پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے اخلاص کی برکت سے قیامت تک اس مرکز کو آباد رکھے۔ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں پیدا ہونے والا بچہ جب شعور پکڑتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت رسول کیا اتنے خوفناک تھے؟ کہ یہ ہر طرف سناٹا، الزامات کی بھرمار اور خوف و ہراس کی کیفیت، آخر کیا وجہ تھی؟ اہل بیت رسول تھے تو یہ فضا تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس وقت حجاز کے اندر باقاعدہ کوئی حکومت قائم نہیں تھی، طے میں حکومتیں تھیں، کیسر میں، کسرا میں، روم میں، ایران میں، قسطنطنیہ میں،
آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں قبائل ہو وہاں حکومت کی رقم ضرور مختلف قسم کی برادریاں آپس میں لڑتی تھی، اختلافات ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد جو سب سے پہلا انقلاب آیا وہ یہ تھا کہ عصبیت ختم ہو۔ عصبیت کو ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے جو پہلا انقلاب آیا حجاز میں وہ کیا تھا کہ خاندانی عصبیت ختم ہو۔ دو بڑے خاندان تھے مکہ المکرمہ میں، خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ، دونوں کا دادا ایک ہے، عبد مناف۔ خاندان بنو امیہ کے لوگ خاندانی چودراہٹ کے بڑے شوقین تھے، اور خاندان بنو ہاشم کے لوگ شرافت کا پیکر تھے۔ ان میں سے جو خاندان شرافت کا پیکر تھا اللہ نے ان میں محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ یہ ذرا ہم تمہید مان رہے ہیں سانحہ کربلا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے ان دونوں خاندانوں کو قریب کر دیا، اب رشتے ناطے شروع ہو گئے۔ بنو ہاشم کے رشتے بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ کے رشتے بنو ہاشم کے ساتھ۔ لیکن لوگوں نے ایک تاریخی نظریہ ایجاد کیا کہ جی نبی علیہ السلام احد میں اترتے ہیں، بدر میں اترتے ہیں، احزاب میں اترتے ہیں، تو آپ کے مقابلے میں ابو سفیان نظر آتا ہے۔ ابو سفیان بنو امیہ کا، حضور بنو ہاشم کے۔ حضرت علی کے مقابلے میں علی معاویہ نظر آتے ہیں، علی بنو ہاشم کے، معاویہ بنو امیہ کے۔ کربلا کے میدان میں یزید کے سامنے حسین نظر آتے ہیں، یزید بنو امیہ کا، حسین بنو ہاشم کے۔ وہ تاریخی نظریہ یہ ایجاد کرتے ہیں کہ حضور کی آمد کے بعد تاریخی عصبیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آل رسول لڑتے رہے خاندانی وجاہت کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبوت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر دو قسم کے انقلابات بپا کیے۔ توحید کی نعمت سے مالا مال ہو گئے، اور اللہ پاک نے خاندانی عصبیت کو ختم کر دیا۔ وہ یہ خاندانی عصبیت اچھی نہیں ہوتی، اپنے خاندان کو اچھا سمجھنا یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے خاندان کو برا سمجھنا یہ عصبیت ہے۔ اسلام اس کو جائز کرتا ہے۔ ہم میں سے جو بندہ جس برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہمیں یہ تو حق پہنچتا ہے ہم کہیں کہ میری برادری بڑی اچھی ہے، لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ دوسروں کی برادریاں غلط ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن جب مدینہ منورہ سے نکلے، صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ مکہ المکرمہ میں پہنچے فاتحانہ انداز میں، تو
کے چھپ چھپ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مکہ کے سردار کی نظر تھی۔ جو بڑی عجیب و غریب نظروں کے ساتھ رسالت کے اٹھتے ہوئے قدموں کو بھاگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا، جو بڑی عجیب شان کے مالک تھے، حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ پڑھے ہیں یا آپ کے بھتیجا نبی علیہ السلام پڑھے ہیں؟ اب عمر میں حضرت عباس پڑھے تھے اپنے بھتیجے سے۔ حضرت عباس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں بڑا ہوں تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ منصب کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اعتبار سے۔ لیکن آنے والا کوئی بھی بندہ اگر میرے ان الفاظ کو غلط جامہ پہنا دے تو میرے اوپر بے ادبی رسالت کا داغ لگ جائے گا۔ اللہ میری زبان پہ کوئی ایسے الفاظ جاری کر دے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور بے ادبی بھی نہ ہو۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھے ہیں یا حضور پڑھے ہیں؟ عباس کا جواب سنیے، فرماتے ہیں انا اسن وہو اکبر، پڑھے تو ہوئی ہے البتہ پیدا پہلے میں ہوا۔ نہیں سمجھے؟ انا اسن وہو اکبر، پڑھے ہوئی ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا بڑوں کے بارے میں الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کریں۔ کہنے والے کی نیت بے ادبی کی نہیں ہوتی، سننے والا اپنی کم عقلی کی وجہ سے اگر اس کو بے ادبی پر معمول کر لے تو امت کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے سمجھدار لوگوں کو چاہیے فتنہ پیدا نہ کرے۔ ان کی نظر پڑ گئی حضرت ابو سفیان میں۔ اب حکمت دیکھی، کسی کو نہیں بتایا کہ ابو سفیان چھپا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ شاید کوئی صحابی جذبات میں آ کے حملہ کر دیتا، یہ تو بڑا گستاخ ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس چپکے سے لشکر سے نکلے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا ابو سفیان میرے بھتیجے کے اٹھتے ہوئے قدم کیا تجھے اس بات میں آمادہ نہیں کر رہے کہ یہ فاتح ہے؟ تو آج تو کلمہ پڑھ لو۔ ابو سفیان نے کہا آپ نبی آتے، میں کلمہ پڑھنے کی نیت کر چکا ہوں۔ بڑی بات ہے جی، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب اگر میں چاہتا ہوں تو سارے کہیں گے ڈر گیا، ڈر کے کلمہ پڑھ دیا۔ جب آپ پورے مکہ میں داخل ہو جائیں گے، حرم شریف کے اندر آ جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کر لیں گے، مطاف میں چادر بٹھا کے بیٹھ جائیں گے، پھر اپنے بچوں کو لے کر میں جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام اچھا بھائی اس گھڑی کے مطابق چلنا ہے یا اس کے اپنی گھڑی یہ ذرا بتا دیں تاکہ فتنہ پیدا ہو رہا، ہمیں فتنہ کو ختم کرنا ہے جی۔ وہاں ٹائم کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے مطابق چلنا ہو تو کچھ آسانی ہو جائے گی، لیکن نماز رہ جائے گی۔ اس کے مطابق چلنا ہے ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام حرم شریف کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے چادر مبارک بچھائی، فاتحانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ ابو سفیان آئے 3 بندوں کے ساتھ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا نور آج ہمارے دل میں اتر چکا ہے۔ سردار ڈرتے نہیں ہوتے، وہ بھی تو سردار تھا نا جس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے اتارو۔ ابو جان، ہم نے یہ جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ آ کے کلمہ پڑھا ہے، ڈر کے نہیں پڑھا، بلکہ آپ کی نبوت کی کرنیں ہمارے دماغ میں اتر گئی اور آپ کی نبوت کے قدموں کی چاپ کی دھڑکن ہمارے دل میں بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ دونوں خاندان آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ سوچ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے آنے سے خاندانی دشمنیاں ختم نہیں ہوئی۔ تجھے نبوت کی شان میں توہین ہے کہ نہیں؟ نبوت کے آنے سے دل جڑے ہیں۔ دیکھیے دل کیسے جڑے ہیں؟ ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کئی دوست اپنی انگلی کھڑی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ انگلی جو ہے نا، اس کی تاریخ دیکھیے، عرب کے اندر جب دو بندے آپس میں لڑتے تو وہ اپنی مٹھیاں بند کر لیتے تھے، منہ سے بولتے مٹھیاں بند کر لیتے۔ کیوں؟ دوران گفتگو انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ لڑتا ہے نا تو اپنے مخالف پہ انگلی کھڑی کرتا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے کہ نہیں ایسا؟ عرب کے اندر یہ تھا کہ دوران لڑائی اگر کوئی اپنی انگلی اٹھا دیتا تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ آج کے بعد ہماری دشمنی شروع۔ اس نے انگلی کیوں اٹھائی؟ مرنے والا وصیت کر کے مرتا کہ تمہارے باپ دادا پر فلاں خاندان والوں نے انگلی اٹھائی، تم نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انگلی تو کھڑی رکھی لیکن رخ بدل دیا۔ انسان کے اندر اگر غصہ ہونا تو غصے کا ہونا برا نہیں، اور غصے کو ختم کرنا بندے کے اپنے بس میں بھی نہیں، لیکن غصے کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عرب کی اس عادت کا رخ موڑ دیا، فرمایا جب نماز پڑھو تو جب اللہ کی شہادت دینے کا مقام آئے اپنی انگلی کھڑی کر کے خدا کی توحید کی شہادت دو۔ پہلے انگلی کھڑی ہوتی تھی تو گردنیں کٹتی تھی، اب انگلی کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ کہ عصبیت ختم ہو رہی ہے، نفرتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آج کا مورخ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر ہوا۔ ہم آل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حق و صداقت کی بنیاد پر، یہ جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر، یہ سیاہی اور سفیدی کی بنیاد پر ہوا، یہ رحمانیت اور شیطانیت کی بنیاد پر ہوا۔ آل رسول حق میں تھے، یزید باطل میں تھا۔ آل رسول اصول میں تھے، یزید میں اصولی پہ تھا۔ آل رسول خلافت کے نقطے پہ تھے، یزید ملوکیت کی چادر لے کے کھڑا ہوتا تھا۔ آل رسول ٹکرا گئے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہیں، اپنے نانا محمد کے دین کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے سوچ کے اندر۔ جس طرح آج کل خاندان آپس میں لڑتے ہیں، یہ
یہ کہنا کہ نبی کا خاندان بھی اس لیے لڑا، تو جو خاندانی وجاہت کے لیے لڑے وہ شہید تو نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام خاندانی وجاہت کے لیے لڑے ہیں، وہ پس پردہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شہیدوں کا خاندان نہیں ہے، یہ دنیا کے لالچی تھے، اقتدار کے حریص تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے جس لائن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کو کھڑا کر کے گئے تھے، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، لیکن اس لکیر کو مٹنے نہیں دیا، اور آج کا مسلمان اسی لکیر پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اگلی بات، جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو حکومت کس کے پاس آ گئی؟ یزید کے پاس۔ امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید صحابی رسول ہے، یعنی یزید نام کا بھائی صحابی ہے اور یزید نام کا بیٹا صحابی نہیں۔ ان کو گورنر بنا دیا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی گورنری کی منصب پر رہتے ہوئے فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، اور تعزیت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نے گورنر شام کی گورنر کے لیے آپ کے دوسرے بیٹے کو مقرر کر دیا ہے، حضرت امیر معاویہ۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ کیا یہ سارے عہدے ہمارے گھر سے لینے؟ پہلے میرا بیٹا گورنر، وہ فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر نے جواب دیا، خلیفہ میں ہوں یا آپ ہیں؟ جو خلیفہ ہو وہ جانتا ہے کون سا پرزہ کہاں فٹ کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ شام کے علاقے میں عیسائی زیادہ ہیں، شام اور یمن کی جو سرحدیں ملتی ہیں ان میں عیسائی زیادہ ہیں، اور عیسائیوں کا سامنا کرنے کے لیے آل ابو سفیان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، 20 سال پورے حجاز کے اندر امن چھا گیا۔ اب اس کا تیسرا رخ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کا اعلان کیا، کیونکہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ تھکے نہیں ہیں، ہم تو تھک گئے، میرا آج چھٹا پروگرام ہے، یہ چکوال نہیں ہے، لیکن آپ کی بڑی ہمت ہے کہ ماشاءاللہ آپ تھکے نہیں ہیں، ورنہ وہ تو بھول کے کہہ دیتے ہیں نا کہاں ایک ہی بیٹی ہے۔ نبی کی کتنی بیٹی ہیں؟ 3 بیٹیوں کا انکار کرنا نبی کی غیرت پہ حملہ ہے۔ میں کسی دوست سے کہتا ہوں آپ کی کتنی بیٹی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3، میں کہتا ہوں 2 آپ کی نہیں ہیں، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو نبی کی غیرت آپ کتنی کی نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک نوجوان سے کہتا ہوں آپ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک آپ کی نہیں، وہ کہے گا مولانا زبان کو کنٹرول میں رکھیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے وہ نبی کے حرم پہ حملہ کرتا ہے، وہ نبی کی غیرت پہ حملہ کرتا ہے، اور نبی کی غیرت کا دفاع کرنا مسلمان پہ لازم ہے، اور وہ دفاع ایسی ہے کہ آپ ایک کوچ پیدا کرتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میری بچی کا نکاح ہے، کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔
جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت علی سے. علی خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بغل میں کیا ہے؟ عثمان یہ میری زرہ ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کے گھر میری نسبت طے ہو گئی، کل میری شادی ہے، نکاح ہے، گھر میں پیسہ پائی کوئی نہیں، زرہ بیچ کے اپنا خرچہ پورا کروں گا. عثمان فرماتے ہیں کتنے کی؟ اتنے کی. عثمان نے پیسے دے دیے، زرہ لے لی. اگلے دن 35,000 دینار اٹھا کے علی کے گھر پہنچ گئے. جناب وہ زرہ تو میں نے آپ سے اس لیے لی تھی تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو. شرفاء کی عزت رکھنا بھی لازم ہے. آپ کی شادی ہے نا نبی کے گھر میں، یہ زرہ پکڑے، جو کل میں نے پیسے لیے وہ بھی رکھیں، یہ 35,000 دینار بھی لیں. شادی محمد کی بیٹی اور علی کی ہوگی، خرچہ ہمارا. سبحان اللہ. یہ جو عثمان پہ تبرہ کرتے ہیں، ہماری شادی والے پیسے واپس کرو. کرنے چاہیے کہ نہیں؟ شادی کا خرچہ تو ہمیں نے دیا اہل سنت نے، کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آل نبی اور اصحاب نبی میں توڑ نہیں، جوڑ ہے. جو توڑ کی بات کرتے ہیں وہ فرقہ پرور ہیں، جو جوڑ کی بات کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے اس جوڑے کو 5 اولادیں. حسن، حسین، محسن، زینب کبریٰ، ام کلثوم. کتنی ہو گئی؟ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں 5 کی عدد سے سنیوں کو چڑے. ہمیں چڑ ہوتی تو ہم 5 کا نام لیتے. علی کی کتنی اولادیں ہوئی؟ 5. تینوں کے نام، بیٹوں کے نام نبی نے رکھے اور تینوں کے 2 نام رکھے. حسن شبر، حسین شبیر، محسن مشبر. حسن کا ایک نام شبر ہے، حسین کا دوسرا نام شبیر ہے، محسن کا تیسرا نام شبر ہے. ایک بیٹی زینب، ایک بیٹی ام کلثوم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن، حسین، محسن یہ تو عربی نام ہے، شبر، شبیر، مشبر یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ عبرانی نام ہے. یہ 3 بیٹے تھے حضرت ہارون کے، حضرت موسیٰ کے بھتیجے تھے، بنی اسرائیل کے بہادر جوان تھے. جس طرح آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے، زمین میں میرا نام محمد ہے. میں بتانا چاہتا ہوں میرے نواسوں کے نام زمین پہ حسن و حسین پوچھے گئے، عرش مولا پہ شبیر و شبر. سبحان اللہ. یہ نام کس نے رکھے ہے جی؟ نبی علیہ السلام والسلام. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2. ایک زینب اور دوسری ام کلثوم. ام کلثوم کس کے نکاح میں آتی ہے؟ عمر بن خطاب. آواز سے بولیے. فاروق اعظم کے. جس طرح علی کا دماد ہونا حق ہے، عمر کا علی کا دماد ہونا بھی حق ہے. سبحان اللہ. یہ جوڑ جو پڑھ رہا ہے یہ خاندانی تناؤ ہے کہ جوڑ ہے؟ وہ بنو امیہ کے، یہ بنو ہاشم کے. اسلام نے بتا دیا جو عصبیت کی بنیاد پہ تمہارے دماغ میں کوئی بات ڈالے وہ آج کے لفظی اور خارجی کا جھوٹ ہے. اہل سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آمد سے یہ سارے خاندان شیر و شکر ہو گئے. اگلی بات، لوگ کہتے ہیں جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکل رہے تھے صحابہ نے بڑی زیادتی کی، ساتھ کوئی نہیں چلا. بھائی اگر کوئی دوسرے کیمپ کا ذمہ دار آدمی آ جائے اور میرے سوال کا جواب دے، سب سے پہلے حسین کو روکنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر.
عبداللہ بن جعفر علی کا بھتیجا ہے، امام حسین کا چچا زاد بھائی ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، نمبر 1 طالب، نمبر 2 عقیل، نمبر 3 جعفر، نمبر 4 علی۔ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ حسین کو سب سے پہلے روکنے والا عبداللہ جعفر ہے۔ اگر باقی صحابہ مجرم ہیں تو آل رسول خود بھی مجرم ہے۔ تو کیا آپ کی زبان گوارا کرے گی کہ ہم آل رسول کو مجرم کہیں؟ اسی میں سے ایک اور بات، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ابو طالب کیا تھے، مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دیجئے ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 2 مسلمان اور 2 کافر۔ علی نے کلمہ پڑھ لیا، جعفر نے کلمہ پڑھ لیا، عقیل اور طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کھولیا اصول کافی، کھولیا الاستبصار، کھولیا ملا جعفر الفقیہ، کھولیا علامہ باقر مدرسی، کھولیا قاضی نور اللہ شوستری۔ جب ابو طالب فوت ہوئے، علی نے وراثت بھی نہیں لی، جنازے میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اقبال نے کہا تھا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جاتا، تعویر کا بھنڈا کوئی سیاد لگا دے اترتا ہے بہت جاتا۔ 1.5 لاکھ کی فیس لے کر تبرہ کرنا بڑا آسان ہے، حقیقت کے نقطے پر آ کر بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ سارے سنی سارے امامی اس بات میں متفق ہیں، علی نے ابو طالب کی وراثت نہیں دی، علی نے ابو طالب کے جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ مسئلہ آپ حل کریں، آپ جانے اور مسئلہ جانے، ہمارے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم نے تو بات کر دی۔ اسلام یہ کہتا ہے کافر باپ کا وارث مومن نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتا کون مسلمان کون کافر، ہم تو اتنا جانتے ہیں علی ابو طالب کے وارث نہیں ہوئے، علی نے ابو طالب کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب کون کیا ہے؟ علامہ باقر مدرسی جانے، آپ جانے، اور ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، نواسا عطا کیا۔ حضور نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب کا معنی کیا ہے؟ جھگڑالو۔ میرا نواسا جھگڑالو نہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ کس کے بارے میں کہا؟ امام حسن۔ میں آپ سے شکوہ کروں گا اور میں شکوہ کرنے میں حق بجانے کو ہوں۔ آج سنیوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے امام حسن کو چھوڑ دیا۔ امام حسن سنیوں کا پیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ لال مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر دے گا۔ یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے، یہ شبر ہے، شبر۔ جناب امام حسن کی آمد سے مسلمانوں کی 2 جماعتیں اکٹھی ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جمل و صفین کی بنیاد پہ انتظامی لڑائیاں ہو رہی تھیں، امام حسن کی برکت سے سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ آل رسول جھگڑا پیدا کرنے ہیں کہ جھگڑا مٹانے ہیں؟ ٹھیک 1 سال کے بعد امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کام جب تک میں نہ ہوں تم نے نہیں کرنا۔ نام میں رکھوں گا، تحریک میں دوں گا، کان میں اذان میں دوں گا۔ سرکار تشریف لائے لخت جگر کے گھر۔ بھائی آج بھی ہمارے معاشرے میں رواج ہے نا، بچہ پیدا ہو نا تو کہتے ہیں کہ نام نانا رکھے گا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری مشرقی تہذیب بھی یہی ہے نا، نام دادا رکھے گا۔ اور نانا کون؟ جو نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف لائے، نام تجویز کیا، لعاب مبارک نکال کر
امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھٹی تو دی نہیں، توجہ ہے، گھٹی تو دی نہیں، حضور نے فرمایا دے تو دی، لعاب ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کوئی میٹھی چیز چبا کے نو مولود کے منہ میں ڈالنی چاہیے، آپ نے کوئی میٹھی چیز چبائی تو نہیں، لعاب ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں حسین کی برکت سے یہی بتانا چاہتا ہوں، جاؤ میری امت کو بتا دو اللہ کی دھرتی پر محمد کے لعاب سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز میٹھی نہیں ہے۔ لیکن بات پوری کرنی چاہیے کہ ادھوری؟ نبی کا لعاب حسن حسین کے منہ میں گیا، شان بڑھ گئی۔ نبی کا لعاب جنگ خیبر میں علی کی آنکھوں پر لگا، شان بڑھ گئی۔ نبی کا لعاب کڑوے کنویں میں گیا، میٹھا ہو گیا۔ وہی نبی کا لعاب ہجرت کی رات صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ذاکر کی زبان بند کیوں نہیں؟ جھگڑا ختم کرنا ہے یا جاری رکھنا ہے؟ آل رسول کے آنے سے جھگڑے ختم ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نبی کا لعاب برکت والا ہے، نبی کا لعاب عظمت والا ہے، نبی کا لعاب شان والا ہے۔ جہاں نبی کا لعاب لگ گیا اللہ نے بھاگ لگا دی۔ میرے بچے کو لاؤ میرے پاس، میں اذان دیتا ہوں۔ چاروں ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، چاروں ائمہ کرام اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے اذان کہی ہو۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی اگر اللہ کے نبی اذان دیتے اور فرماتے حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، نبی کی آواز سن کر بھی جو نہ آتا زندہ زمین میں دفن ہوتا۔ حکمت کیا ہے کہ حضور اذان نہ دے، حضور نے اذان دلوائی ہے لیکن دی نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دلوانی تو تھی۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ نہیں ہوتی۔ نماز جہاں مرضی پڑھ لو، قرآن کی تلاوت پاکی کی حالت میں جہاں مرضی کر لو، نماز قضا ہو گئی قضا پڑھ لو۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کون سی جگہ ہے جہاں طواف ہوتا ہو؟ یورپ میں۔ یہ طواف کہاں ہوگا؟ سعودی عرب میں۔ پورے سعودی عرب میں نہیں، مکہ المکرمہ میں، سارے مکہ المکرمہ میں نہیں، حدود حرم میں، سارے حدود حرم میں نہیں، بیت اللہ کے آس پاس۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح رب نے تمہارے طواف کے لیے بیت اللہ کو خاص کر دیا، محمد کی اذان کے لیے حسین کے کانوں کو خاص کر دیا۔ تمہارا طواف جب بھی ہوگا بیت اللہ کے آس پاس ہوگا، محمد کی اذان جب بھی گونجے گی حسن و حسین کے کانوں میں۔ اللہ نے نبی کی اذان کے لیے اہل بیت کے کانوں کو خاص کر دیا۔ اب دو نظریے بڑی ٹھٹائی کے ساتھ، ایک فرقہ کہتا ہے خاندانی عصبیت، دوسرا کہتا ہے جی حسین تو لالچی تھے۔ ہم دونوں کے نظریے سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وضو کی حالت میں ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ آل رسول کے بارے میں ہمارا قطعاً ایسا نظریہ نہیں۔ اور بھائی انہوں نے تو بنی بنائی حکومت دے دی۔ علی کے بعد حکومت کس کے پاس تھی؟ حسن نے کس کو دی؟ معاویہ کو دی نا۔ اور جو بنی بنائی حکومت دے دیں ان کو حکومت کے لیے للچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت کے ترجمان اہل سنت
سنت سے بڑھ کر کوئی نہیں. حضرت عدی صحابی رسول ہیں، حاتم کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی روایات ہے. امام حسین کو ملتے ہیں، جناب من میرا باپ حاتم بڑا سخی تھا، آپ کے نانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سخی ہیں، آؤ کوئی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، کوئی واقعہ آپ مجھے سنائیں. حسین نے کہا آپ کے بابا کتنے سخی تھے؟ کہنے لگے میرے بابا کی حویلی کے 14 دروازے تھے، بھکاری ایک دروازے سے آتا بھیک مانگ کے چلا جاتا، دوسرے دروازے سے آتا میرے بابا پھر بھی بھیک دے دیا کرتے تھے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، یوں گھوم گھما کے 14 بار بھی آتا تو میرے دادا میرے باپ یہ نہیں کہتے تھے وہ تجھے بھیک مل گئی ہے، بار بار آتا تو بار بار بھیک دے دیا کرتے تھے. حسین نے فرمایا جانتے ہو میرے نانا کتنے سخی ہیں؟ میرے نانا کے در سے جس کو ایک مرتبہ بھیک مل گئی دوبارہ اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بار بار بھکاریوں کو دینا یہ کمال نہیں، بھکاریوں کو اتنا نواز دینا کہ وہ بھکاری رہے، یہ کمال محمد الرسول. یہی وجہ ہے کہ یمن کا بادشاہ 60,000 دینار کا تحفہ امام حسین کو بھیجتا ہے. صبح سے لے کر شام تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سارا ہدیہ تقسیم کر دیتے ہیں. کہنے والے نے کہا امام علی مقام کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں، کچھ بچوں کے لیے بھی رکھ لیں. حسین جواب دیتے ہیں اللہ کی عادت ہے مجھے دینا، میری عادت ہے اللہ کے بندوں کو دینا. اگر میں اپنی عادت چھوڑ دوں ڈر لگتا ہے کہ اللہ اپنی عادت نہ چھوڑ دے. یہ حکومت کے لالچی، یہ فضا کس نے قائم کی ہے؟ کبھی کہتے ہیں علی خلافت کے لالچی تھے، کبھی کہتے ہیں فاطمہ الزہرا صرف 4 مرلہ صدق کے لالچی تھی. ہے کوئی بات کرنے والی؟ آج کہہ دو ہم اعلان برات کرتے ہیں آل رسول لالچی نہیں تھے. سب تاریخی کہانی ہے. کبھی ماں کو لالچی بنا دیا، کبھی باپ کو لالچی بنا دیا، کبھی اولاد کو لالچی بنا دیا. جو آل رسول پر لعنت کی تہمت لگاتا ہے وہ جھوٹا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں سرکاری آمدن کے 3 ذرائع تھے. کتنے؟ 3 ذرائع. یا پیسہ آتا تھا مال غنیمت کے ذریعے، یا پیسہ آتا تھا جب مسلمان کسی ملک پہ قبضہ کرتے، حملہ کرتے تو اس ملک کے لوگ صلح کر لیتے تھے. صلح کے نتیجے میں وہ حکومت کو کچھ دینے کا اعلان کر دیتے تھے. یہ مال فے ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا، یا ملتا تھا جزیہ کے طور پر. کافر ہمارے ملک میں رہتے ہیں، سالانہ جزیہ دے. کافروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ مال چھوڑ کے چلے گئے، غنیمت آ گیا. کافروں نے صلح کر لی، بدلے میں رقم دے دی، یہ فے ہے. یہ فتح کا باغ مال فے میں تھا، جس کی آمدنی آل رسول پہ لگتی تھی، ملکیت بیت المال کی تھی. جو حسین اصول کے لیے یزید سے ٹکرا سکتا ہے وہ فتح کے اصول کے لیے صدیق سے کیوں نہیں ٹکرا؟ کہتے ہیں کہ تقیہ کر دیا، میٹھا میٹھا حق اب کڑوا کڑوا تھو تھو. جو بات آپ کے دماغ میں آ جائے وہ بہادری ہے، جو آپ کے دماغ میں نہ آئے وہ تقیہ ہے. ہم نے آل رسول کے گرد بکھرے ہوئے سارے کانٹوں کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ، امن کے ساتھ. ٹکراؤ تصادم کے ساتھ نہیں، تصادم سنیت نہیں، علم کے ساتھ، تحقیق اور فکر کے ساتھ. ہم نے ہر چوک چوراہے پر یہ بات عام کرنی ہے نبی کے صحابہ بھی شان والے، نبی کے آل بھی شان والے. کوئی لالچی نہیں تھا. جب امام حسین مکہ سے نکلے اللہ جانتا ہے ان کی لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا.
وہ تو کہہ رہے تھے جب کوئی بادشاہ بنتا ہے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑتا ہے، یا اس کی بیعت کر لو، یا اس سے ٹکرا جاؤ، یا خاموش ہو جاؤ۔ میں مدینہ میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، میں کوفہ جا کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا، یزید کی حکومت پر خاموشی تو کر لوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شمر بدماش نے عین شہادت کے وقت کہا حسین بیعت کر لو، فرمایا بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں بک جانا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں۔ کہنے لگا ہاں یہی بیعت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جو ہاتھ صدیق کے ہاتھ پہ لگ چکا ہو وہ یزید کے ہاتھ پہ کیسے لگے؟ جو ہاتھ عمر کے ہاتھ پہ لگ چکا ہو، جو ہاتھ عثمان و علی حسن معاویہ کے ہاتھ پہ لگ چکا ہو، یہ ہاتھ نہیں گردن تو کر سکتی ہے، فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتی۔ اصول کی جنگ تھی یا خاندان کی؟ تو جو کہتے ہیں یہ خاندانی عصبیت ہے، کہہ دو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر وہ واقعی آل نبی کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہیں پہلے دل کو پاک کریں۔ پلید دلوں میں آل نبی نہیں آتے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام بیٹھے، حسن آئے، آپ نے چادر دے دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں۔ امام حسین آئے، آپ نے چادر کے نیچے ان کو بھی کر لیا۔ امام علی آئے، چادر کے نیچے ان کو بھی کر لیا۔ سیدہ فاطمہ آئی، چادر کے نیچے ان کو بھی کر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ واقعہ سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائی جو چادر کے نیچے آئے وہ تو ہے اہل بیت، جس نے چادر دی وہ ہے نبیوں کے امام۔ چادر کس کی تھی؟ چادر تھی ام سلمہ کی۔ ام سلمہ ہے نبی کی بیوی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا جو چادر کے نیچے آئے صرف یہ اہل بیت نہیں، جس مومنہ کی چادر ہے وہ بھی اہل بیت ہے۔ آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں، شکریہ جناب۔ آپ کے والدین بڑے اچھے ہیں، تابعدار جناب۔ آپ کے بھائی بڑے اچھے ہیں، بہت مہربانی آپ کی جی۔ اور آخر میں جا کے کہتا ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ مرد کی غیرت بیوی میں ہوتی ہے۔ جو میری بیوی کو غلط کہتا ہے وہ میرا دوست نہیں۔ جو سارے اہل بیت سے محبت کے لالی پاپ دیتا ہے لیکن نبی کی بیویوں کو گالی دیتا ہے، وہ نبی کے گھرانے سے تعلق کیسے کرتا ہے؟ ماننا پڑے گا نبی کی بیویاں شان والی، نبی کی بیویاں عظمت والی، نبی کی بیویاں مقام والی۔ گھر بنتا ہے گھر والی سے، سب سے پہلے نکاح ہوتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد بڑی ہوتی ہے، پھر ان کے رشتے ہوتے ہیں، پھر کوئی نواسا پیدا ہوتا ہے، کوئی پوتا پیدا ہوتا ہے۔ جتنی شاخیں پھیلتی ہیں بیویوں سے پھیلتی ہیں، جتنے اہل بیت دنیا میں پھیلے ہیں میرے محمد کی بیویوں سے پھیلے ہیں۔ سنی کتنا پیارا مذہب ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے جی میں ان کو تو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا؟ یہ دیواریں کون کھڑی کر رہا ہے؟ جو یہ دیواریں کھڑی کر رہا ہے وہ ہماری ملت، ہمارے عقیدے کا دشمن ہے، وہ اصل فرقہ واریت کا باعث ہے۔ امام علی مقام، اصل کی نماز پڑھنی ہے یا ظہرین پڑھنی ہے جی؟ پڑھنی ہے اصل میں۔ الحمدللہ دیکھو اللہ، حسین کی آخری نماز کون سی تھی؟ اصل۔ الحمدللہ اللہ نے کہا میں جھوٹے دعویداروں کو اثر نصیب نہیں کروں، یہ اثر نصیب ہی سنیوں کو ہوگی۔ باتیں بڑی ہماری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کوئی فرقہ وارانہ باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو دلوں کو جوڑنے والی ہیں۔ آپ کے بل قصر میں اللہ نہ کرے کوئی واردات ہو جائے، کوئی بندہ قتل ہو جائے، تفتیشی ٹیمیں پولیس کی قاتل تلاش کر رہی ہیں، قاتل نہیں ملتا۔ چند دنوں کے بعد کسی گھر سے مقتول کی موٹر سائیکل برآمد ہو گئی، شامل تفتیش ہوگا کہ نہیں؟ بھلے وہ قاتل نہیں،
شامل تفتیش ہوگا کہ نہیں؟ ساری دنیا پریشان ہے، حسین کا قاتل کون ہے، تفتیش کرو۔ ہم کہتے ہیں جہاں سے گھوڑا نکل رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرو۔ بڑی آسان بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادم نہیں۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال کے بعد علامہ توسی فرماتے تھے، علامہ عبدالستار توسی بڑے درد دل کے ساتھ کہتے تھے 1400 سال کے بعد حسین کی چیلی سواری کی تعظیم کرتے ہو اور نبی کی اصلی گھر والی کی گستاخی کرتے ہو، یہ کون سا دین؟ آج مرکز اہل حق بلکسر کے اس اجتماع میں ہم نے یہ پیغام لے کے جانا ہے، اگلا محرم خدا جانے کس کس کو نصیب ہوتا ہے۔ آج سے تب تک پورا سال ہم نے پاکان امت کی کردار کشی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کی عظمت کا پھریرا بلند کرنا ہے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عائشہ پوچھتی ہے تم ہمارے رشتے میں کیا ہو؟ اور میں جان نوازا ہوں، آپ میری نانی